مجھے بھی آپ ٹاپک پہلے سے دیں. ایک مہینہ پہلے اگر آپ کا ارادہ ہے مثال سے کوئی شخص کو بلانا ہے کسی بھی مولانا کو، ایک مہینے پہلے ڈیزائن کریں، اپنے مولانا سے کہیں ایسے مولانا ہماری یہ ٹاپک ہے. اچھا ٹاپک کیسے سلیکٹ کریں؟ ایک تو ریکارڈ ہے، کیسے سلیکٹ کریں؟ یاد رکھیے ممبر آپ کا سولوشن سینٹر ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ سولوشن سینٹر. ہر کمپنی اپنے سولوشن سینٹر کھولتی ہے. نوکیا کا وہ کھلا ہوا ہے، سیمسنگ کا وہ کھلا ہوا ہے، اوپو کا وہ کھلا ہوا ہے. سارے موبائلز جب مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جاتے ہیں تو سب کے سولوشن سینٹر ہوتے ہیں. کیا کہ بھائی اس موبائل میں جس طرح کی بھی کوئی بھی پریشانی آ جائے سولوشن سینٹر پہ لے آنا، ہم اس کا سولوشن دے دیں گے. تو بس یاد رکھیے گا کہ ممبر یہ عزاداری آپ کا سولوشن سینٹر ہے. آپ کی زندگی میں جس طرح کی بھی پریشانیاں آ رہی ہو، جسمانی ہو، ذہنی ہو، روحانی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے، بس آپ اپنے سولوشن سینٹر تک وہ پرابلم پہنچا دیجئے. انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے میں اس پرابلم کا سولوشن آپ کو مل ہی جائے گا. صلوات بھیجیں محمد. آپ کے سماج، آپ کے معاشرے میں چل رہی ہو، اسے دھیان میں رکھیں. یہ نہیں چاہ میرا تو دل یہ چاہ رہا ہے. صاحب دل کی چاہتیں مت پوری کیجئے. دیکھیں کامیاب وہ انسان نہیں ہوتا کہ جو صرف اپنی چاہتوں کو پورا کرے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے چاہت اور ایک ہے چاہیے. دونوں کو نبھانا ہوتا ہے. جو اپنی چاہتوں کو نبھائے گا یقین جانیے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. جو چاہیے کو نبھائے گا، بھائی میرا تو دل یہ چاہتا ہے میں تو یہ کروں گا، یہ آدمی زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. بلکہ کامیاب وہ انسان ہوگا کہ جو کرنا چاہیے وہ اسے چاہنے لگے. جو کرنا چاہیے، جو ہونا چاہیے، جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھنا شروع کر دے. جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دے. جو ماننا چاہیے وہ ماننا شروع کر دے. دل کی نہ چلائے، وہ آدمی زیادہ کامیاب ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو جابس میں ہوں گے، چاہے گورنمنٹ جاب ہو چاہے پرائیویٹ جاب ہو. ابھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے. مجھے بتائیے کہ آپ پورے دن میں اپنی کتنی چاہتیں پوری کر پاتے ہوں گے؟ اوپر سے آرڈر آیا صاحب یہ ہونا چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے آفیسر کی چاہت کو پورا کرتے ہیں یا اپنی چاہت کو؟ مجبوری یہ بنتی ہے کہ صاحب آفیسر کی چاہت کو. اچھا جب آپ کسی چاہیے کو نبھا رہے ہوتے ہیں اپنے سے بڑے آفیسر کی، تو کیا ہوتا ہے؟ آفیسر خوش ہوتا ہے، رپورٹ اچھی جاتی ہے، پروموشن جلدی ہو جاتا ہے. آپ نے غور کیا؟ بس یاد رکھیے گا اہل بیت کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہے. وہ ہمارے آفیسرز ہیں، ارے وہ پورا کریے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے چاہیے کو نبھائیے، اپنی چاہتوں کو مت دیکھیے. اپنی چاہتوں کو قربان کر کے جو ان کی چاہتوں کو پورا کرے گا، یاد رکھیے گا اس کا پروموشن یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. صلوات بھیجیں محمد. بس میں آپ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، ایک تھوڑا سا لاجیکل معاملہ ہے، تھوڑی دیر آرام سے ذہنوں کو آمادہ کرتے ہیں. میرا سوال ہے، آپ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہوں گے سب لوگ چھوٹے بڑے سب. اللہ نے سب کو اپنے سلیم دیے، عقل دی ہے اور غور و فکر کرنے کا مادہ دیا. ہر آدمی اپنے اعتبار سے زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. ایسا ہے نہیں. اب میں اور آپ جو زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں اس میں جو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں عجیب سی بھاگ دوڑ لگی ہوئی، ہر آدمی ایکشن میں ہے یا نہیں؟ ایکشن میں ہر ٹائم، کبھی ادھر کی بھاگ دوڑ کبھی ادھر کی بھاگ دوڑ. آپ روڈ پر کھڑے ہو جائیے، کہاں پہ؟ کہاں کھڑے ہو جائے؟ روڈ چوراہے پر کھڑے ہو جائیے. کہاں کھڑے ہو جائے؟ چوراہے پر کھڑے ہوئیے. وہ جو آپ کا کراس جنکشن ہے وہاں کھڑے ہو جائیے اور وہاں سے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کو اس کی کم سے کم اگر میں بات کروں تو 4 وجہیں سامنے آئیں گی آپ کے سامنے. کون کون سی؟ اب اس کا ملاحظہ فرماتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے نا آدمی، آپ ہاتھ پکڑیے، بھائی اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ اتنی بھاگ دوڑ کیوں ہے؟ تو آپ کو زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے بھائی پیسے بنانے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلا ہوں، روزگار کے لیے پریشان ہوں، بھائی صبح سے شام تک نکلی دیکھتا ہوں بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے. یہ تکو دو، یہ اسٹرگل، یہ سنگھرش ہے نا، یہ محنت، یہ مشقت، یہ مسافت کیوں طے کر رہا ہے؟ جواب ملے گا صاحب پیسہ.
رزق چاہیے صاحب. غربت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں. غربت کی چیز کا نام ہے, بس سنیے گا غربت کسے کہتے ہیں. غربت ہو سکتا ہے کہ کروڑ پتی آدمی بھی غریب ہو اور 1000 روپئے کمانے والا بھی امیر ہو. آپ میری بات سمجھیے گا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. وہ جو 1 کروڑ کما رہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق واسطہ نہیں نکال پاتا, سارا ٹائم اسی میں دے رکھا ہے. اور وہ جو 1000 کما رہا ہے, وہ جو 1000 کما رہا ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں چلا بھی جاتا ہے, یہاں بھی جاتا ہے, اپنی مرضی سے زندگی گزار پا رہا ہے. یہ امیر ہے, وہ غریب ہے. آپ غور کیجیے گا میری بات کو. تو وہ جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہم لوگ, ایک تو دن تک ہو گئی بات. اب صاحب ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, کبھی بات دوڑنے لگا ہوا ہے. صاحب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ صبح فائل اٹھاتے ہیں, کبھی یہاں نکل جاتے ہیں, فائل اٹھاتے ہیں, کہاں نکل جاتے ہیں. فائل کیسی ہے؟ صاحب فائل نہیں ہے, اس کے اندر میری پوری رپورٹس ہیں, بلڈ چیک اپ, لنگس کا, پھیپھڑوں کا, سب کا. بھائی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بھائی صحت کے لیے بھاگ رہا ہوں, صحت کے لیے. کس کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ صحت کے لیے بھاگتا ہوں. آپ دیکھ کے چلے جائیے گاؤں میں, دیکھیے گا یا تو لوگ گھر سے نکل رہے ہیں پیسے کے لیے اگر پریشانی آ گئی, یا کس لیے نکل رہے ہیں؟ صحت کے لیے. تیسرا آدمی, بھائی تیری صحت بھی ٹھیک, تیرے پاس پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اب تو اتنی محنت مشقت کرنے کو لگا. صاحب اس لیے لگاؤں تاکہ سماج میں تھوڑا بہت رتبہ ہو جائے, تھوڑا نام وام ہو جائے. یہ الیکشن ہر بار اسی لیے نہیں آتے. یہ اتنی بھاگ دوڑ, کتنی گرمجوشی ہو جاتی ہے, جتنی محنتیں چل رہی ہوتی ہیں. صاحب اس لیے محنتیں تو کچھ پد مل جائے, کچھ سرکاری ورداری مل جائے اور کام ہو جائے, ہے نا جی. اسی طرح کے لوگ ملیں گے. چوتھے, بھائی آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, منصب بھی ہے, یہ بھی ہے, اب کس پریشانی میں؟ کہا بھائی اب جو ملیں گے آپ کو لوگ, وہ یہ ملیں گے, بھائی کہاں جا رہے نماز پڑھنے, کہاں جا رہے قرآن پڑھنے. کہا صاحب یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں فائدہ ہو سکے. بات ہے. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4. پہلا ہے پیسہ, ہے نا, رزق. ٹھیک. دوسرا صحت. تیسرا شہرت, ہے نا, شہرت چاہیے. چوتھا آخرت. ٹھیک ہے, پھر سے بات آپ دیتا ہوں کیونکہ اگر اس ٹاپک سے ہٹ گئے تو مجلس نہیں. پہلا کیا ہے؟ رزق. دوسرا صحت. تیسرا شہرت. چوتھا آخرت. اس کے لیے میں تو بہت چل رہی, کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیے. اب میں یہاں پہ کام کیا کرنا چاہتا ہوں. خدا کا قانون بڑا عجیب و غریب ہے. خدا نے دنیا کے اندر, اچھا دنیا چھوڑ دی, ہم نے بھی آج کے دور کے اندر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کہیں اور کرتا ہے, نتیجہ کہیں اور برآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کاز کہیں اور ہوگا, ایفیکٹ کہیں اور آئے گا. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے خدمت میں مثال ہو سکتا ہوں. ہم عمل کہیں اور کریں گے, اثر کہیں اور نمایاں ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہوں صاحب یہ پنکھا چل رہا ہے, پہلا ہوا لگ رہا ہے, اس کو بند کیجیے. ٹھیک, تو عمل تو یہی ہو رہا ہے نا, ہے یہ پنکھا ایفیکٹ ہے نا. بجلی آ رہی ہے تو یہ چل رہا ہے, کہ یہ کیا ہوا؟ نتیجہ. یہ نتیجہ ہے کرنٹ آنے کا کہ یہ گھوم رہا ہے نا. اب میں کہوں صاحب اس کو روکیے, تو اب کوئی بھی آپ میں سے اٹھ کے اس میں ہاتھ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہی کام کرو گے تو یہاں اس میں کوئی اثر آنے والا ہے نہیں, نہ آپ اسے روک سکتے نہ یہاں سے چلا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں اثر پیدا کرنا ہے تو عمل کہیں اور کرنا پڑے گا. سب لگے ہوئے ہیں, پکڑتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, پھر چل جاتا ہے, پکڑتے ہیں, چلتے ہیں, چھوڑ جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ اٹھا, کہے بیکار کی محنت کر رہے ہو, ہٹاؤ ادھر سے. لو میں نے ادھر سے سوئچ بند کر دیا, سوئچ کہیں اور بند ہوا, پنکھا ادھر بند ہو گیا. سوئچ ادھر سے آن ہوا, پنکھا ادھر چل گیا. اس کا مطلب عمل کہیں اور ہوا, نتیجہ کہیں اور برآمد ہوا. غور کیا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ. کاز کیا ہے؟ سوئچ کا آن آف. ایفیکٹ کیا ہے؟ یہ روٹیشن میں آ گیا سامنے, یہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. آپ نے غور کیا اس کے لیے؟ اچھا کیا یہ نظام صرف انسانوں نے بنایا ہے؟ اللہ نے نہیں بنایا. جی اللہ نے بھی یہی نظام بنایا. کبھی کبھی انسان جسمانی طور سے محنت اور مشقت کرتا ہے, لیکن اس کو وہ نتیجے برآمد نہیں ہوتے کیونکہ اس کا کنیکشن اللہ نے روحانی طور سے کہیں اور جوڑا ہوا ہوتا ہے. جب تک وہ روحانی کام نہیں ہوگا, نہ دکھنے والی چیز پہ کام نہیں ہوگا, تب تک آپ اس کا ایفیکٹ بدل نہیں سکتے. جب تک جو کرنٹ سپلائی ہو رہا ہے وہ دکھ تو نہیں رہا ہے, لیکن جب تک آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے, نتیجے کو کنٹرول نہیں کر
بات واضح اب کیا ہے؟ بس یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے، ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی محنت کرو، 1 کاروبار 2 کاروبار 3 کاروبار 4 کاروبار، رزق میں فراوانی آئے گی، سوچتے ہیں یہ ہمارا مادی ہے، تو مادی طور سے سوچتے ہیں۔ صحت، ایکسرسائز کرو، اچھے ڈاکٹرز کو دکھاؤ، ہر 6 مہینے چیک اپ کراؤ، صحت اچھی رہے گی سب، چلیے یہ آپ نے سوچا، انسان یہ تو سوچ رہا ہے۔ شہرت، بھائی کچھ اچھے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، شہرت بھی ہو جائے۔ آخرت، تو آخرت کا معاملہ تو بہت دور تھا، ابھی فی الحال ان 3 نقطوں پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہوا؟ صحت، وہ رزق، پیسے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ لگا، لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے رزق کمانے کا تعلق محنت میں نہیں رکھا، نئے وینچرز میں نہیں رکھا، نئے کاروبار میں نہیں رکھا، نئے انٹرپرینورز کے لیے نہیں رکھا، یہ یاد رکھیں گا، بلکہ اس نے اس کا ایک روحانی تعلق رکھا ہے اللہ نے اس کا، بس وہ غور فرمائیں گے۔ کبھی کبھی انسان بہت محنت کر رہا ہوتا ہے، بہت کاروبار چلا رہا ہوتا ہے، لیکن رزق نہیں بڑھ رہا ہوتا، اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان بہترین سے بہترین ڈاکٹرز کو دکھا رہا ہے، بہترین سے بہترین ٹیسٹ کرا رہا ہے، بہترین سے بہترین غذائیں کھا رہا ہے، پھر بھی بیمار ہو رہا ہے، پھر بھی صحت سمجھ نہیں گئی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام کرتا ہے، اچھی نیت سے بھی کر رہا ہے، لیکن شہرت نہیں ہو رہی۔ اور پھر اگر آخرت کی بات کی جائے تو آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کا فیصلہ بھی ہے صرف نماز پڑھنے سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، یہ بھی یاد رکھیں گے، کیونکہ قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ روز محشر کچھ نمازی ایسے ہوں گے جن کی نمازیں اٹھا کر ان کے منہ پہ باہر ہو جائیں گی۔ کیسے ہو گیا پروگرام؟ سوال نکلا بڑا اچھا، محنت کرو، پیسہ نہیں آتا، ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں، صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، صحت نہیں سنبھال رہے، اچھے کام کر رہے ہیں، اچھا ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، یا لوگ ہمیں اچھا ہی نہیں مان رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ امید نہیں ہے کہ صاحب قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ اس کی کنیکٹیوٹی کیا ہے؟ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی انسان جسمانی طور پہ عمل کرتا ہے لیکن اس کو وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کیونکہ روحانی طور پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ کے بعد وضاحت کے ساتھ آپ کے سہنوں میں بیٹھے گی، سب آپ کے جواب میں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص صاحب اس پہ قتل کا الزام لگ گیا، بے گناہ صاحب پریشان، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، چھپتا پھر رہا ہے، پولیس تلاش میں ہے، حالت خراب۔ اور یہ ایک عرفان ہے، عارف ہے، ان کی کتاب کے اندر کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک، پریشان ہے صاحب، بھاگا پھر رہا ہے، کبھی یہاں چھپتا ہے، کبھی وہاں چھپتا ہے، کبھی وہاں چھپتا ہے۔ جب کئی دن ہو گئے بھاگتے دوڑتے تو اسے کسی نے بتایا کہ بھائی ہمیں تیرا معاملہ کچھ الگ ہی لگ رہا ہے، میرا بھائی قسم کسی کی دلا لو، میرا اس خون میں، اس مرڈر کے الزام میں جو میرے اوپر لگا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کر کے آیا ہوں، یہ مصیبت میرے پہ کیوں آ پڑی؟ کسی دل والے نے کہا کہ بھائی تیری پریشانی جو ہے یہ بہت بڑی پریشانی ہے، ایک کام کر کسی عالم سے مل تاکہ تجھے پریشانی کا حل مل سکے۔ اب یہ عالم کے پاس گئے، عالم نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، 40 دن تک پولیس کے ہاتھ بتائیے گا، کسی ایک جگہ کونے میں جا کے یہ عمل کیجیے گا، دعا پڑھیے گا 40 دن۔ اس نے کہا کہ صاحب اب تو کچھ نہیں بتائیں گے، سب کروں گا، جان بچانی ہے، بے گناہ تھوڑی نہ پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب جب یہ مرحلہ ہوا، اس نے 40 دن تک تلاوت کری، کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ 40ویں دن بیٹھ کے اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دعا بھی فیل ہو گئی، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ جس کھنڈر میں چھپا ہوا تھا وہاں سے کوئی گزر کے جا رہا ہے۔ اس کے دل کو نہ جانے یہ کیوں احساس ہوا کہ ہو نہ ہو اس دعا کے اثر میں یہ مجھے دکھائی دیا ہے، میرا سولوشن اسی کے پاس ہے، میرا حل مصیبت کا اسی کے پاس ہے۔ ساتھ چل دیا پیچھے پیچھے، جانے کے بعد جب پیچھے پیچھے چلا تو پیچھے جس کا پیچھا تعاقب کیا، جب تعاقب کر رہا تھا تو جس کا پیچھا کر رہا تھا وہ مڑا، اس نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ ہو یا نہ ہو میں نے 40 دن یہ والا عمل کیا،
میری پریشانی کا حل آپ کے پاس ہے، مجھے میری پریشانی کا حل دے دیجیے۔ یہ بزرگوار مسکرائے، کہا اچھا، کہا بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دے رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں۔ اب سنیے گا، لیکن یہ الزام میرے اوپر کیوں لگا؟ میں کیوں بے گناہ اس میں پھنس گیا؟ جبکہ ظاہری طور پر میں اگر کہوں تو میں نے آج تک ایک چیٹی کو نہیں مارا، یہ تو انسان کے خون کا الزام لے گیا۔ وہ مسکرائے، چہرے کو بیکار مسکرائے، کہا مسکرا کیوں رہی؟ کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تو سارے اچھے کام کر رہا ہوں، یہ بلا میرے اوپر آئی کیوں؟ اب سنیں گے، انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اس کا شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہے؟ کہا 2-2.5 سال ہو چکے ہیں اس کا شوہر مر چکا۔ کہا کب ملے تھے؟ کہا بس جنازے پہ گیا تھا۔ سنیے گا، کہا تب سے لے کے آج تک تمہاری بہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے اپنی بہن سے جو قطع رحم کیا ہے اس کی بنیاد پر تمہارے اوپر یہ بلا پڑی ہے۔ جاؤ اپنی بہن سے ملاقات کر لو، تمہارا مرحلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے یتیم بچے آج بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ ماموں آئے گا، کچھ مدد کرے گا۔ یہ شخص وہاں گیا، جانے کے بعد بہن کی پرسہ داری کری، پتا چلا کہ اس کیس کے اندر جو اصلی مجرم تھا وہ پکڑا گیا، یہ بچ گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب یہ کوشش کیا کر رہا تھا؟ بڑے سے بڑا لائر، بڑے سے بڑا وکیل، سب کہتے تھے بھائی بچے کا نہیں۔ ظاہری طور پہ یہ جو عمل کر رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ میں اس سے بچ جاؤں گا، لیکن کبھی کبھی روحانی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان وہاں بھی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نتائج اس کی ظاہری زندگی پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عمل کہیں اور ہوگا، اگر روحانی طور پہ کوئی عمل خراب ہوگا تو اس کے اثرات آپ کو جسمانی طور پہ دکھائی دیں گے۔ یہ دونوں کا تعلق بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں، جسم اور روح کا تعلق، یہ میں نے کہا آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے، یاد رکھیے گا اور تبرک لے کے جائیے گا۔ آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ جسم اور روح کا تعلق پیاز کے جیسا ہوتا ہے، پیاز کے چھلکوں جیسا۔ اگر پیاز کا ایک چھلکا خراب ہوگا، ایک پرت خراب ہوگی، وہ دوسری پرت کو خراب کر دیتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر روح خراب ہوگی تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا، اگر جسم خراب ہوگا تو اس کا اثر روح پہ آئے گا۔ صلوات بھیجے محمد دربار۔ اب یہ نہیں کہ جسم توانا ہو رہا ہے، جسم کمال پہ پہنچ رہا ہے، روح کو فراموش کیا جا سکتا۔ اب سنیے گا، کیوں نہیں ہوتا اتنی محنت اور مشقت کے بعد رزق بھی حاصل نہیں ہوتا، صحت بھی حاصل نہیں ہوتی، شہرت بھی حاصل نہیں ہو پا رہی، آخرت کا بھی خطرہ بنا ہوا ہے۔ آئیے تو میں آپ کی خدمت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی شرح 12 سے پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مزاج پہ گرا اترے گی یہ بات آرام آرام سے، ٹھیک ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے جو دل میں اترے، اب چاہے وہ ہلکے انداز سے ہو یا زور سے، دل میں اتاریے گا۔ اور میں نے کہا نا یہ سولوشن سینٹر ہے، یہاں سے آ کے آپ کو سولوشن ملے ہیں اپنی پرابلم۔ مجھے نہیں پتا کس کی زندگی میں کون سی پرابلم چل رہی ہوگی، لیکن آپ کو آج کے بعد اس طرف متوجہ ہونا ہے جو رسول، جو سولوشن رسول دے رہے ہیں، ائمہ دے رہے ہیں، معصومین دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر سن لیجیے گا کہ زندگی جاننے والوں کی نہیں بدلتی، ماننے والوں کی بدلتی ہے۔ آپ مولا کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ سے زیادہ یہودی جانتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آپ قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کے قرآن کے بارے میں، سمجھ میں آ؟ نہج البلاغہ کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودی آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن وہ آگے کیوں، ہم پیچھے کیوں؟
کیونکہ ان کا سفر جاننے تک نہیں گیا بلکہ آگے چل کے مانا ہے، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہم صرف اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں میرے مولانا نے یہ بات کہی، میرے مولانا نے کمال کی بات کہی، ارے بابا بابا بابا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد معاملہ ختم۔ اس کے بعد گھر جانے کے بعد مجھے غور و فکر کرنا ہے، جو سولوشن جو ہے میں نے جانا ہے اسے ماننا بھی نہیں ہے۔ بھائی ایک آدمی آگے کہنے لگے صاحب ایسیڈیٹی بہت ہوتی ہے، میں نے اس کو بتایا صاحب سونف زیرہ اور پودینے کو پکا کے پی لیا کرو۔ آپ نے سنا اور آپ نے کہا بابا 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 بہت اچھی بات بتا دی آپ نے، اور آپ گھر گئے ہر آدمی کو پکڑ کے بتا رہے سونف زیرہ پودینہ پکاؤ پیو سولوشن۔ ایک کو بتایا، دو کو بتایا، 10 کو بتایا، کتاب لکھ دی، دنیا کو بتا دیا، آپ کو فائدہ پہنچے، آپ کی گیس کی پرابلم حل ہوگی۔ آپ نے جان تو لیا اور بتانا بھی شروع کر دیا، لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ میری بات مان لو گے، صبح اٹھو گے زیرہ بھی ڈالو گے، سونف بھی ڈالو گے، پودینہ بھی ڈالو گے، جب پکا کے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پیو گے تب زندگی میں نتیجہ آئے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے زندگی جاننے سے نہیں ماننے سے بدلتی ہے۔ کس سے بدلتی ہے؟ کاہے سے بدلتی ہے؟ زندگی جاننے سے نہیں کاہے سے بدلتی ہے؟ ایک بار بول کے دیکھ لیں گے تو ذہن نشین ہو جائے گا۔ زندگی جاننے سے نہیں ماننے سے بدلتی ہے۔ بیسک اصول ہے امپرومنٹ کا۔ کسی بھی شعبے میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، کتنا بھی جانتے ہو، جب تک مانو گے نہیں زندگی میں بدلاؤ نہیں ہے۔ یہی بات تو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر جاننے سے بدلتی، جاننے سے کامیابی مل جائے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ حسین کو جاننے سے کامیابی ملے گی یا حسین کو ماننے سے کامیابی ملے گی؟ تاریخ کے اندر کون کامیاب ہوئے؟ جنہوں نے حسین کو صرف جانا یا جنہوں نے جاننے کے بعد مانا؟ تو آپ کے سامنے دو کریکٹر آئیں گے۔ جاننے کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عمر سعد سے بہتر نہیں جانتے آپ، شمر سے بہتر نہیں جانتے آپ، خولی سے بہتر نہیں جانتے آپ، لیکن جس نے جتنا جانا جب مان لیا تو وہ وہم قلبی بن کے عشق کی باتیں جیت کے آتا ہے، خود بھی جنت میں جاتا ہے، بیوی کو بھی جنت میں لے کے جاتا ہے۔ سلام بھیجے جاننے کے بعد ماننا ہے۔ اور میں نے ایک سولوشن رکھ رہا ہوں اور اپنی طرف سے رکھ دیا ہوں، میری اوقات کیا کہ میں آپ کے سامنے کوئی سولوشن رکھ سکوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ در اہل سے کوئی سولوشن اٹھانے اور آپ تک پہنچانے جو کہ اس ممبر کا کام ہے، کیونکہ سولوشن سینٹر جو اہل بیت کا ہی ہے نا، تو دوائیاں کہاں سے آئیں گی؟ کہاں سے آئیں گی؟ روشن عباس اپنے نسخے لکھے گا یا اہل بیت کے نسخے دینے چاہیے؟ آپ بتائیے۔ اہل بیت کے نسخے چاہیے نا، تو اہل بیت کے نسخوں کو صرف یاد مت کیجیے گا، جا کے لوگوں کو بتانے لگے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نسخہ جاننے سے زندگی نہیں بدلتی، نسخے کے اوپر عمل کرنے سے زندگی بدلے گی۔ بات طے ہو گئی؟ اب میں نسخہ آپ کی خدمت میں رکھا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث سنیے بات۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑے آرام سے اب میرے ساتھ دہراتے رہیے، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ کتنی کنڈیشن؟ سب سے پہلا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ، ارے بولیے تھوڑا سا بول دیجیے، نوجوانوں تم تو بولا کرو، کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ آپ سوچیے گا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اس بات کی ضمانت لیتا ہوں۔ کون لے رہا؟ رسول۔ آپ سوچئے جو جتنا پاورفل ہوتا ہے اس کی ضمانت بھی اتنی پاورفل ہوتی ہے۔ میں کہوں گا ایک آدمی جا کے کھانے میں ضمانت لے جس کے پاس زمین نہ ہو، اس کی کون ضمانت مانگے؟ فرد منگائے گا، کہنا بڑے آدمی چاہیے ضمانت کے لیے۔ ہو گئی بات؟ گاؤں کا پردھان لے لے، ضمانت کی قیمت بڑھ گئی، چیئرمین لے لے، قیمت بڑھ گئی، ڈی ایم لے لے، بڑھ گئی، سی ایم لے لے، اور بڑھ گئی، اور پی ایم مودی کا دے۔ تو جتنی بڑی اسٹیٹس کا آدمی ضمانت لیتا ہے، ضمانت کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور کون لے رہا ہے ضمانت؟ کون لے رہا ہے؟ حدیث میں کون لے رہا ہے؟ رسول خدا۔ اس سے بڑی شخصیت ہے دنیا کے اندر؟
اور کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ضمانت نکالیں۔ پھر سے سنیے گا، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا، میں رسول اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اس کی عمر دراز ہوگی اور دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی۔ کیا نکلا نتیجہ؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی، روحانی کام، ظاہری طور پر رزق میں اضافہ کریے۔ کتنے بزنس کر رہے ہیں، کتنے کاروبار کر رہے ہیں، کرتے رہیے۔ جب تک والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے برکتیں زندگی میں نہیں آئیں گی۔ صاحب صحت کے لیے بھاگتے پھرے گا، جب تک رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھو گے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اب ذرا یہ سمجھ لیجیے، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، میں روشن آباد جا کے کھڑا ہو جاؤں اور جس طرح سے بھی ہو سکے اسے اس مصیبت سے نکالنے کے امکانات پیدا کروں۔ اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ پیسے سے مدد ہو سکتی ہے، پیسے سے، سورس سے مدد ہو سکتی ہے، سورس سے، ہے نا، کسی بھی طریقے سے میں اس کی مدد کروں۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ آپ نے بات کیا تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس عزیزان ہوتی آپ نے غور کی، اگر صلہ رحمی ہوگی تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے، عمر دراز۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں، حدیث کے اندر واضح طور پہ آیا ہے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے ناتا توڑ دیتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ کہے جو بھی انسان قطع رحمی کرتا ہے اس کی کم سے کم 30 سال عمر کم ہو جاتی ہے، اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اگر 60 میں مرنا تھا 90 میں مرے گا، 30 سال کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ عمر کا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ارے ہمارے ہاتھ میں ہے، صلہ رحمی کر لیجئے، 30 سال بڑھا لیجئے، قطع رحمی کر لیجئے، 30 سال ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے آپ کو مختار بھی بنایا ہے، آپ چاہے تو بڑھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، شہرت بڑھ جائے گی۔ دیکھ لیجئے اپنے سماج میں نگاہ گھمائیے، جو بھی انسان خوش اخلاقی سے لوگوں سے بات کرتا ہے، طنز نہیں مارتا، کھچائی نہیں کرتا، اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، دلوں پہ راج کرتا ہے۔ آپ کبھی بھی غور کیجیے، کبھی بھی ہوگی بس آخرت کی بات۔ اب رسول خدا کی ایک اور حدیث ہے، اسے بتا سکتا ہوں۔ رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ جو انسان والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، پروردگار اس کی ساری عبادتوں کو اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دے گا۔ پڑھتے رہیے نماز، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے، کرتے رہیے، پڑھتے رہیے روزہ، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے، ساری عبادتیں اٹھا کے آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، رسول خدا بہت بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا ہاں۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ جب یہ جانے لگا نا تو رسول نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، ماں فوت ہو گئی۔ کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو اس کے گناہوں کا کفارہ جلدی سے ادا ہو جاتا۔ آپ نے غور کی ماں باپ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ڈگریاں آ گئی اور ماں باپ جو ہے بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں تو کی اہمیت کم کر دی جائے۔ آپ نے غور کی ماں، خاص کر ماں کا زیادہ خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کم خیال ہے۔ اگر ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے نا تو باپ کی پیشانی میں جنت ہوتی ہے۔ رسول کا قول ہے ماں کے قدم چھوؤ تو باپ کی پیشانی چھوؤ۔ ایک شخص آیا آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں، کہا میرے ماں باپ گھر کے اوپر ہیں، ماں یہ کہتی ہے کہ میرا ہمارا کون خیال کرے گا؟ رسول خدا نے کہا کہ نہیں تم جاؤ۔ کہا یا رسول خدا میں اس عظیم عبادت سے محروم رہ جاؤں گا۔ رسول خدا نے حدیث بیان کری کہ اگر تم ایک رات اپنے ماں کی خدمت کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب دے گا۔
कितने 70 चाहिए कितना पैसा खर्च होता है, मकबूल कबूल किए हुए माँ बाप के साथ। माँ जी माँ का दिल नहीं, चाह कर भी दुआ नहीं, बददुआ नहीं देगी। अच्छा, हमारी माँ हमें कितना प्यार करती है, जरा तसव्वुर करके देखें कि हसनैन की माँ हसनैन को कितना प्यार करती है, जरा तसव्वुर करें। मुझे नहीं पता कि मैंने ये मसाइल यहाँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर दोबारा से हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी याद नहीं है, दिन भर पहले से पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं रहता कि कहाँ पे कौन से मसाइल पढ़ रही है। लेकिन आप जरा तसव्वुर कीजिएगा, रसूल का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। माँ बाप की खिदमत कैसे होती है मैं बताऊँ। शहजादी ने अपने बाप की खिदमत इस तरीके से की है कि रसूल ने खुद कहा कि तुम उम्मे अबिया हो, तुम मेरी माँ हो, तुम अबिया अपने बाप की माँ। रसूल का आखिरी वक्त आया, शहजादी परेशान है, घर जाना छोड़ दिया, सुबह से लेकर शाम तक रसूल की खिदमत में रहती है, बाबा का चेहरा देखती हैं, घर से इफाका होता है, बाबा से बातें करना शुरू कर देते हैं, फिर नशा जाता है, रसूल फिर आंखें बंद कर लेते हैं, शहरा फिर रोने लगती है, दस्तूर यही चल रहा है। एक मरतबा ये हुआ कि रसूल को घर से इफाका हुआ, रसूल ने आवाज दी, फातिमा हमारे करीब आओ। फातिमा दौड़ी दौड़ी आई, आकर कहने लगी, जी बाबा बताइए क्या हुक्म है। कहा कि हुक्म कुछ नहीं है बेटा, जरा अली को हमारे करीब बुलाओ, जरा अली को हमारे करीब बुलाओ। मौला अली को बुलाया गया, मौला अली आए, आने के बाद रसूल ने निगाहों में कहा कि मुझे सहारा दे के बिठा दो, ये आखिरी वक्त है कि इमामत नबूवत को सहारा दे के बिठा रही है। बेटी खड़ी हुई देख रही है। अरे जब बेटी ने देखा तो रसूल ने कहा, बेटी जरा हमारा वो तबर्रुक का सामान तो मंगवाओ ना, जो जिब्राइल हमारे लिए लेके आए थे, जन्नत से हमारे लिए लेके आए थे। संदूक ला के रखा गया, जब रखा गया जैसे ही संदूक खुला, अरे फातिमा पे कयामत गुजर गई। संदूक में क्या था? अरे संदूक में कफन था और काफूर था। अरे ज़हरा समझ गई कि अब बाबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रसूल ने कहा कि इस कफन के 4 टुकड़े कर दिए जाए, इस काफूर के 4 हिस्से कर दिए जाए। अरे कफन के 4 टुकड़े हुए, काफूर के 4 हिस्से हुए। अरे तबर्रुक बन गया। बनने के बाद रसूल ने एक हिस्सा उठाया, उठा के कहा, बेटी हमारे करीब आइए, बेटी हम इस दुनिया से जा रहे हैं, ये दुनिया आपको सुकून, ये दुनिया आपको सुकून से छीने ना देगी। बेटी तुम्हारे ऊपर बहुत मसाइल उठाए जाएंगे। बेटा जब तुम अल्लाह से मुलाकात के लिए आओ तो इस तबर्रुक को लेकर चले आना, हम भी तुमसे वही मुलाकात करेंगे। बस इतना सुनना था। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए, आंसू रवा रवा है। दूसरा हिस्सा उठाया, अली आप हमारे करीब आइए, ये उम्मत आपके साथ भी वफा नहीं करेगी। आपकी सर के ऊपर रमजान के महीने में 19 तारीख को शरबत लगाई जाएगी। अली जब आप हमसे मुलाकात के लिए आए तो ये तबर्रुक को मेरे साथ लेके चले आना। बस एक तबर्रुक का हिस्सा उन्हें दिया। अरे तीसरा हिस्सा उठाया, कहा कि हसन बेटा हमारे करीब आओ, बेटा ये उम्मत तुम्हें अली के बाद सुकून से न रहने देगी। बेटा तुम्हें ज़हरे तला दे के शहीद किया जाएगा, तुम्हारे जिगर के 72 टुकड़े अरे कष्ट में गिरेंगे। बेटा जब तुम हमसे मिलने के लिए आओ तो ये तबर्रुक अपने साथ लेते चले आना। अरे चौथा टुकड़ा उठाया, रसूल
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللهم لا مقتل حسین شہید و اولاده و صحابہ